إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. دینی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اسلامی پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کی اولین و آخرین کو وصیت ہے، اللہ رب العالمین کی اولین و آخرین کو نصیحت ہے، اگلوں اور پچھلوں کو نصیحت ہے کہ وہ اللہ کا تقوی اختیار کریں. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. اللہ کا تقوی دین کا خلاصہ ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے تمام امتوں کو اور امت محمدیہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کی اللہ نے وصیت فرمائی ہے، جو ایک تاکیدی امر ہوتا ہے. اور جو آیت میں نے پڑھی ہے سورہ حشر کی آیت نمبر 18ویں آیت، اس میں بھی اللہ رب العالمین نے ہم سب کو اپنا تقوی اختیار کرنے اور ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کی تلقین فرمائی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اپنا محاسبہ کرو، اپنا جائزہ لو کہ کل کے لیے یعنی قیامت کے لیے، جس کو اللہ تعالیٰ نے کل سے تعبیر کیا ہے، بلکہ پل سے بھی تعبیر کرے تو کوئی مذائقہ نہیں. جس پل آپ کی روح نکلے گی اسی وقت آپ کی قیامت قائم ہو جائے گی اور آپ جزا اور سزا سے دوچار ہوگی. تو کل کے لیے کیا تیاری کی ہے، کیا توشہ جمع کیا ہے آخرت کے لیے، اس کی فکر کرو، غور و فکر کرو، اپنے اعمال کا جائزہ لو. اور اگر کوئی خلل، کہیں کوئی زلل، کہیں کوئی تقصیر، کوتاہی نظر آئے زندگی میں تو اللہ رب العالمین سے سچی توبہ کر لو، اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور بخشنے والا پاؤ گے. بزرگوں اور دوستوں، جو مسلمان نیک عمل، طاعت اور عبادت انجام دینا چاہتا ہے اس کو دو فکر دامن گیر ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ عمل کی ادائیگی کیسے صحیح طریقے پر ہو، اور دوسری فکر یہ ہوتی ہے کہ عمل بارگاہ رب العزت میں شرف قبولیت کیسے حاصل کر لیں. ہر مومن عبادت گزار اس بات کے لیے فکر مند ہوتا ہے کہ اس کی عبادت کیسے صحیح ہو، اور اس ہم و غم کا ازالہ دو طریقے سے ہو سکتا ہے کہ عمل عبادت کرنے والے، خواہ ان کی عبادت فرض ہو یا نفل، واجب ہو یا مستحب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے عمل انجام دیں، توحید پر اور اخلاص پر مبنی عبادت کریں، شرک اور ریا سے پاک عمل کریں، کسی مخلوق کی جزا اور اس کی شکر گزاری کی ہرگز آرزو اور توقع نہ رکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت، اس کے ثواب اور اس کے عقاب سے ڈر کر اس کے حکموں کی بجاوری کریں. اور دوسری شرط یہ ہے کہ آپ کا عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو. اگر عمل توحید اور اخلاص پر مبنی ہے، شرک و ریا سے پاک ہے اور سنت رسول کے مطابق ہے، بدعتوں سے پاک ہے، وہ آپ کا عمل صحیح ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا
الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ اللہ نے موت اور حیات کو پیدا کیا ہے تاکہ وہ تم کو آزمائے کہ تم میں کا عمل کے اعتبار سے سب سے اچھا کون ہے۔ اس کی تفسیر فضیل ابن عیاض رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ علیہ سے، جو بڑے تابعی، بزرگ تابعی، عبادت گزار تابعی گزرے، ابو علی فضیل ابن عیاض، ان سے پوچھا گیا کہ یا ابا علی ما اخلصہ ما احسن العمل، احسن عمل کیا ہے جس کے لیے اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے؟ کہا ہے اصوبہ، اخلصہ و اصوبہ، سب سے زیادہ خلوص پر مبنی عمل کس کا ہے اور سب سے زیادہ درست عمل کس کا ہے؟ اخلص وہ ہے ما کان للہ، جو صرف اللہ کے لیے انجام دیا جائے، اور اصوب وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جاتی ہے۔ تو اگر اخلاص، للہیت اور اتباع سنت، اگر یہ دو شرطیں عمل کی بجا آوری کرنے والے کے پیش نظر ہو اور ان دو شرطوں کے ساتھ اپنا عمل بجا لائے تو کوئی بھی عبادت اس کی ہوگی انشاءاللہ وہ عبادت صحیح ہوگی۔ اسی کے ساتھ دوسرا غم اب اس کو یہ لاحق ہوتا ہے عمل کرنے کے بعد، خیر سے اللہ کی توفیق سے اگر اس نے یہ عمل کر لیا، اخلاص اور اتباع سنت کا پاس اور لحاظ کر لیا، تو دوسری فکر جو اس کو دامن گیر ہوتی ہے وہ یہ کہ اس کا عمل بارگاہ رب العزت میں قبولیت کو کیسے پہنچے اور وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب اور مقبول بندوں میں کیسے شامل ہو جائے، اور کسی طریقے سے بھی یہ فکر اگلی فکر سے، پہلی فکر سے جو ادائیگی عمل کے تعلق سے ہے اس سے کم نہیں ہے، کیونکہ عمل کا مقصد ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے، ہم کو مقبول بندہ بنا لے۔ یہی ایک مسلمان کی، ایک عبادت گزار کی غایت مقصودہ ہے، منشودہ ہے، اور یہی اس کی منتہائی آرزو ہے، اور یہی مفتاح سعادت ہے۔ دنیا اور آخرت کی سعادت سے انسان بہرور تبھی ہوگا جب اس کا عمل بارگاہ رب العزت میں شرف قبولیت حاصل کر لے۔ یہ فکر انبیاء، اولیاء، صالحین سب کو تھی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ و اسماعیل ذبیح اللہ علیہم وعلی نبینا افضل الصلاۃ و اتم التسلیم کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، دل میں اللہ کا خوف ہے اور زبان پر جو عاجزی کے کلمات ہیں قرآن نے ذکر کیا ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ دونوں باپ بیٹے کعبہ کی بنیاد کو اٹھا رہے ہیں، کعبہ تعمیر کر رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہم سے اس بندگی کو، اس خدمت کو قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی سننے والا اور تو ہی قبول کرنے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین والآخرین قربانی کا جانور ذبح کر رہے ہیں، بکرا ذبح کر رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں بسم اللہ واللہ اکبر اللہم منک ولک تقبل من محمد و آل محمد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں کہ اللہ اس بکرے کو محمد اور آل محمد کی طرف سے قبول فرما۔ اللہ کے نبی فرماتے تھے اللہم تقبل توبتی، اللہ میری توبہ قبول فرما۔ تو قبولیت کی دعا انبیاء نے بھی کی، صالحین نے بھی کی۔ مریم علیہ السلام کی ماں امرأۃ عمران، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی نے نذر مانی کی جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے، جو بھی حمل ہے وہ اللہ کی عبادت خانے کے لیے وقف رہے گا۔ تو وہ کہتی ہے اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ یاد کرو اس وقت کو جب کہ عمران کی بیوی نے کہا رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اے رب میرے اپنے پیٹ کے بچے کو تیری عبادت کے لیے، تیری عبادت خانے کی خدمت کے لیے وقف کر دیا کہ جو بھی ہوگا وہ تیرے لیے وقف ہوگا، تیری عبادت خانے کے لیے وقف ہوگا۔ اس نذر کو، میری اس نذر کو قبول فرما، تو سننے والا اور قبول کرنے والا ہے۔ تو یہ صالحین کی دعا رہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہا کرتے تھے کہ اگر یہ پتہ چل جائے کہ میرا کوئی عمل اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا ہے تو یہ چیز مجھ کو اتنی پسند ہوگی کہ میں چاہوں گا کہ اس پر میری موت ہو جائے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ اگر یقین ہو جائے کہ میرے کسی عمل کو اللہ نے قبول کر لیا ہے تو وہ میرے لیے زمین بھر سونا حاصل ہونے سے بہتر۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے تھے کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میری ایک نماز اللہ نے قبول کر لی، میرا ایک درہم اللہ نے قبول کر لیا تو میں وہیں مر جانا پسند کروں گا تاکہ ایک مقبول عمل پر میری موت ہو جائے۔
اس قدر انبیاء، صلحاء، شہداء اور ان کے متبعین کو عمل کی قبولیت کی فکر ہوتی تھی۔ اب عمل کی قبولیت کے بہت سے اسباب ہیں، دعویٰ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا کہ کس کا عمل اللہ کے نزدیک مقبول ہے اور کس کا مردود ہے، یہ تو غیبی بات ہے، لیکن کچھ علامات، کچھ بشائر ہیں، کچھ اسباب ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا عمل قبول ہو تو آپ کو متقی بننا ہوگا، تقوی شعار ہونا ہوگا۔ اللہ نے بنیادی قاعدے کی حیثیت سے، قاعدہ کلیہ کے طور پر فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقیوں کی عبادت کو قبول کرتا ہے، متقیوں کی عبادت کو۔ اور آپ کیا یہ تصور کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی شخص اللہ کی توحید کو پختہ کیے بغیر متقی ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو ضروری یہ ہے کہ ہم موحد ہوں اور ہماری عبادت، تمام تر عبادت، بڑی چھوٹی، ظاہری باطنی، قولی فعلی، جانی مالی، سب کی سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ مشرکین کے اعمال کیوں مقبول نہیں ہوئے، کیوں رد کر دیے گئے؟ اس لیے کہ وہ شرک پر مبنی ہوتے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، مشرکین نے جو بھی عمل کیے، اچھے عمل، ہم نے آگے بڑھ کر اس کو بکھرے ہوئے ذروں کی مانند کر دیا، بکھرے ہوئے ذروں کی مانند کر دیا۔ ذرہ کہتے کالی چھوٹی چوٹی کو، جو بے وقت ہوتی ہے، بے حیثیت ہوتی ہے۔ اب بعض لوگوں نے کہا کہ مکان کے سوراخ سے جو سورج کی کرنیں گھر میں داخل ہوتی ہیں اور اس کرن کے اوپر جو گرد و غبار آپ کو نظر آتا ہے، جس کو اگر آپ پکڑنا چاہیں تو پکڑ نہیں سکتے، اس کو ذرہ کہتے ہیں۔ تو مشرکین کے عملوں کی حیثیت ذرہ برابر بھی نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ شرک پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام کو وارننگ دی ہے، 18 نبیوں کا ذکر سورہ انعام میں کرنے کے بعد فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ حضرات انبیاء کرام بھی شرک کریں تو ان کے عملوں کو ہم ضائع اور برباد کرتے۔ تو مشرک کا عمل ضائع اور برباد ہے، اور مشرک خود اللہ کی نگاہ میں خائب و خاسر۔ منافقین صدقے لے کر آتے تھے، ایک تو منافق بخیل ہوتا ہے، صدقہ دیتا نہیں ہے، صدقہ دینے والوں پر طنز کرتا ہے۔ جو مومنین صدقہ دیا کرتے تھے کم، تو کہے اتنے کم مال سے کیا ہوگا، جنگ مسلمان لڑیں گے۔ اور اگر حضرت عثمان غنی جیسا آدمی 1000 درہم دینار لے کر آئے تو کہتے تھے کہ ریاکار ہے۔ زیادہ پیسہ دے مومن تو منافق ہے ریاکار، اور مزدوری کما کے لائے اور اپنی مزدوری کا آدھا حصہ گھر میں بال بچوں کے کھانے کے لیے چھوڑے اور آدھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کے کہے کہ یہی میرا چندہ ہے، یہی میرا صدقہ ہے، قبول کریے۔ تو کہا کہ اتنے آدھا سا جو سے کیا ہوگا، اتنا بڑا لشکر کھائے گا، اور خود ادھنی نہیں دیتے تھے، لیکن کبھی کبھار شرم اور ندامت سے بچنے کے لیے لے آتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، جس وجہ سے یہ منافقین کے صدقے کو اللہ نے قبول نہیں کیا، وہ وجہ یہی ہے کہ یہ اندر اور باہر سے، اندر سے کافر، انہم کفروا باللہ وبرسولہ، بظاہر تو کلمہ پڑھتے ہیں لیکن بباطن کافر۔ ایک شخص تھا عرب میں، بڑا سخی آدمی تھا، بہت سلا رحمی کرتا تھا، بہت غلاموں کو آزاد کیا کرتا تھا۔ جدعان کا بیٹا، غالباً عبداللہ بن جدعان، بڑا سخی آدمی تھا، بڑا نامچین آدمی تھا جاہلیت میں، اور سر بڑا آبودہ لوگوں میں سے تھا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، جاہلیت میں ابن جدعان بہت صلہ رحمی کرتا تھا، بہت غلاموں کو آزاد کرتا تھا، بڑا ضیاف مہمان نواز تھا، تو کیا اس کی نیکی اس کو کام آئے گی؟ آپ نے کہا لا ینفع، کوئی نیکی اس کو کام نہیں آئے گی۔ انہ لم یقل یوم رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، کیونکہ اس نے ایک دن بھی یہ نہیں کہا کہ اللہ میرے گناہوں کو قیامت کے دن معاف کر دینا۔ اس کا ایمان اللہ پر اور آخرت پر نہیں تھا، وہ مشرک تھا، اس لیے اس کی ساری نیکیاں برباد ہو گئی، دنیا ہی میں ختم ہو گئی۔ یوں اللہ تعالیٰ کسی مشرک کو اس کی انسانیت نوازی کے صلے میں دنیا میں مال اولاد میں برکت دے دے تو اور بات ہے، لیکن آخرت میں ثواب کے نام پر مشرک کو، منافق کو، ریاکار کو کچھ نہیں ملے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے متقی بننے کے لیے کہ آپ موحد بنیں، مخلص بنیں، ریا و نمود سے پرہیز کریں۔ اور دوسری شرط یہ ہے متقی ہونے کے لیے، اسی اجمال کی تفصیل کر رہی انما یتقبل اللہ من المتقین، متقی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے عملوں میں سنت رسول کو ضرور ملحوظ خاطر رکھیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے رسول کی ذات گرامی کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ بنایا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اگر چاہتے ہو اللہ کی رضا اور خوشنودی،
اگر چاہتے ہو اللہ کا دیدار، اگر چاہتے ہو آخرت کے گھر کی کامیابی، جنت کا حصول، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے اسوہ اور نمونہ بناؤ، انہی کی پاسداری کرو، مکمل تابعداری کرو۔ اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو جو بھی عمل کرو گے ہر چند کہ وہ اخلاص پر مبنی ہو، توحید پر مبنی ہو، لیکن سنت رسول کے مطابق اگر نہیں ہوگا تو عمل بدعت ہوگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح دو ٹوک الفاظ میں فرما دیا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ کسی نے بھی چاہے جتنا بڑا عمل کیا ہو، لیکن اگر وہ سنت نبوی کے خلاف ہے، سنت نبوی کی مہر اس پر نہیں ہے، تو وہ عمل مردود ہے۔ تو عمل مقبول کے لیے بنیادی شرط جو عمل صالح کے لیے شرط بتائی گئی کہ اخلاص اور توحید پر مبنی ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، تو ایسے بندوں کے عمل کو اللہ قبول فرماتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمل کرنے والا اگر عمل کرے تو اس کے اندر کبھی بھی عجب اور کبر نہ ہو، کہ جیسے وہ اللہ پر احسان کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، اگر زکوٰۃ دے رہا ہے تو سمجھ رہا ہے کہ اللہ پر احسان کر رہا ہے۔ اللہ کا احسان مانو، یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ لوگ آپ پر احسان جتاتے ہیں اسلام لا کر، بڑا احسان کیا ہے اللہ رسول پر اسلام لا کر۔ ارے کہیے اللہ رسول کا احسان مانو کہ اس نے تم کو ہدایت دی، ورنہ کتنے ہی تم جیسے ہیں جو انسان ہیں، بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہے، قبروں کے سامنے سجدہ ریز ہے، حتیٰ کہ سانپ بچھوؤں کے سامنے سجدہ ریز ہے۔ یہ اللہ کا احسان مانو، عجب اور کبر نہیں ہونا چاہیے۔ حضرات انصار و مہاجرین خندق کھود رہے ہیں غزوہ احزاب میں، جی پتھریلی زمین کھود رہے ہیں، بھوک کا عالم یہ ہے کہ شکم کے اوپر دو پتھر بندھے ہوئے ہیں، شکایت کی یا رسول اللہ بہت بھوکے ہیں، اور پتھر کی کھدائی کوئی معمولی بات ہے؟ آپ نے بھی اپنی شکم پر 2 پتھر دکھائے کہ دیکھو میرے پیٹ پر بھی 2 پتھر بھوک سے بڑے ہوئے تاکہ کمر سیدھی رہے، پیٹھ سیدھی رہے۔ اور کہتے ہیں انصار و مہاجرین، واللہ لولا اللہ ما اهتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا، قسم اللہ کی اگر اللہ کا احسان نہ ہوتا تو ہم ہدایت یافتہ نہ ہوتے، نہ ہم نماز پڑھتے، نہ ہم صدقہ کرتے، نہ ہم یہاں جنگ لڑنے کے لیے آتے۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں چنا، اجتباکم، اس نے تم کو چنا اور مسلمان تم کو بنایا، تابعدار بنایا، جبکہ دنیا کی ایک بڑی آبادی شرک میں لت پت۔ 2 صاحب تھے، 2 دوست تھے، ایک دوست متقی پرہیزگار تھا، دوسرا گنہگار تھا۔ شرح السنہ میں امام بغوی نے نقل کیا ہے، امام ابو داؤد نے اس واقعے کی بھی تفصیل بتائی ہے۔ دوستی دونوں میں گہری تھی۔ ایک دوست جو نیک تھا اپنے برے ساتھی کو جب بھی گناہ کرتے ہوئے دیکھتا، کہیں گزرتا دیکھتا کہ گناہ کے کام پر لگا ہوا ہے، کہیں جوا کھیل رہا ہے، کہیں تاش کھیل رہا ہے، کہیں کچھ اور کھیل رہا ہے، تو کہتا یا فلاں اتق اللہ، اے بھائی اللہ سے ڈر، کیا یہ سب کرتے رہتے ہو؟ تو وہ کہتا تھا خلنی و ربی، جاؤ اپنا کام کرو، میرا معاملہ میرے رب کے ساتھ ہے، ہم سمجھیں گے میرا رب سمجھے گا، تو فکر نہ کر، تو جا اپنا راستہ ناپ۔ اسی طریقے سے کئی دن وہ نصیحت کرتا رہا۔ ایک دن کسی سنگین گناہ پر اس کو دیکھا جو اس کی نگاہ میں بہت سنگین رہا ہوگا، تو پھر اس نے کہا یا فلاں اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، کیا کرتے ہو، چھوڑو اس کام کو۔ پھر اس نے کہا خلنی و ربی حل بعثت علی رقیبا، مجھ کو میرے رب کے ہاتھ چھوڑو، کیا تم میرے نگہبان ہو، داروغہ ہو ہمارے، کیوں میرے پیچھے پڑے رہتے ہو؟ تو دوسرا متقی ساتھی جو تھا وہ بگڑ گیا، اور اس کو اتنا غصہ آیا اس کے اس جواب پر کہ اس نے حلفیہ کہا کہ واللہ لا یغفر اللہ لک یا فلاں، اے بھائی اے فلاں، تم کو اللہ بخشے گا نہیں، تم کو اللہ بخشے گا نہیں، یہ کہنا تھا۔ کہ پھر اس کے بعد دونوں کی موت ہوئی، دونوں اللہ تعالیٰ کے سامنے لایا گیا۔ جو گنہگار تھا اس کو اللہ نے بخش دیا، جو متقی پرہیزگار تھا اس کو اللہ نے جہنم رسید کیا۔ علماء کہتے ہیں کہ وجہ ایسی نہیں ہے کہ اللہ نے اس کی نیکی کو ضائع کیا، بلکہ اس کا حکم لگانا کسی کے اوپر کہ اللہ کسی کو نہ بخشے گا، اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم متقی پرہیزگار ہیں تو ہم ہی کو بخشے گا، یہ ایک طرح کا عجب اور کبر تھا اس کے اندر جو اس کو برباد کر گیا۔ اور پھر اس شخص کو دیکھو جو یہ کہہ رہا ہے خلنی و ربی، میرے معاملے کو میرے رب کے حوالے کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ رب تعالیٰ کا خوف اس کے اندر تھا جو وہ گنہگار تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے تائب ہوتا تھا، مغفرت کی دعا کرتا تھا، اب پھر کسی نہ کسی دن غلطی میں پڑ جاتا تھا۔ یہ کہنا کہ مجھ کو میرے رب کے ساتھ چھوڑو بھائی، ہم جانتے ہیں ہمارا رب دیکھ رہا ہے، ہم سمجھیں گے ہمارا رب سمجھے گا، کہیں نہ کہیں اس بات کے لیے اشارہ دے رہا ہے کہ رب تعالیٰ کا خوف اس کے اندر تھا اور وہ توبہ کیا کرتا تھا،
اور آپ کا یہ کہنا حتمی طور پر کہ اللہ تم کو نہیں بخشے گا، یہ وہ جرم تھا جس نے آپ کی آخرت کو تباہ کر دیا۔ تو کبھی بھی عمل کرنے والوں عمل کرو تو عجب اور کبر نہ ہو۔ تیسری چیز جو ضروری ہے عمل کرنے والوں کے لیے وہ یہ ہے کہ عمل کریں تو اللہ رب العالمین کا حسن اللہ تعالیٰ سے خوف کھائیں، عمل کریں اور خوف زدہ ہوں، معلوم نہیں میرا عمل قبول ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ تو اسی ضمن میں بات آئی کہ اترائے نہیں، اتراہٹ نہیں ہو، اسی کی ایک کڑی یہ ہے کہ آدمی بے خوف نہ ہو کہ ہم نے عمل کر لیا تو ہم جہنم سے بے خوف ہو گئے، اللہ ہو، خوف زدہ رہے اس بات سے کہ کہیں اللہ رد نہ کر دے میرے عمل کو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے سورہ مومنین میں، مومنین کی صفات بتاتے ہوئے فرمایا ہے والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لها سابقون۔ جنتیوں کی صفتوں میں سے ایک صفت یہ ہے کہ نیکیاں کرتے ہیں، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، اور دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے کہ انہم الیہ راجعون، اللہ کی طرف پلٹنے والے، معلوم نہیں آخرت میں کیا معاملہ ہوگا ہمارے ساتھ۔ انبیاء کرام کہیں گے اللہم سلم اللہم سلم، اللہ بچا لے آج، اللہ بچا لے آج، انبیاء کرام کہیں گے، دوسروں کا کیا حال ہوگا؟ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون، اپنے رب کی طرف پلٹنے والے، آخرت میں ہمارا کیا معاملہ ہوگا، اس بات کی فکر ہو۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، آخرت کی فکر ان لوگوں کے پاس ہوگی ہے کیا جو گناہ کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں اور ڈرتے ہیں آخرت سے؟ یہ آیت اس کو شامل ہے؟ کہا نہیں 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 نہیں، یہ آیت ان لوگوں کے متعلق ہے جو نماز پڑھتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، نیکی کا کام کرتے ہیں اور پھر ڈرتے ہیں کہ قیامت کے دن ان کا کیا ہوگا، اللہ ان کے عملوں کو قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا، کہ بے وزن ٹھہرا دے گا اس کے عملوں کو۔ یہ مومنین کی صفات بیان کی گئی ہے، کیونکہ اللہ آگے فرماتا ہے اولئک یسارعون فی الخیرات، یہ وہ لوگ ہیں جو نیکیوں میں سرعت کرتے ہیں، جلدی کرتے ہیں، سبقت کرتے ہیں، بڑھ کر کے نیکی کا کام کرتے ہیں، ان کو ڈر ہے کہ آخرت میں ہمارا کیا ہوگا۔ تو یہ خوف ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے کسی کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کرے گا، لن يدخل احد الجنت بعملہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہرگز کوئی اپنے عمل سے جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ بھی نہیں؟ کہا میں بھی نہیں، ولکن اللہ یتغمدنی برحمت منہ، وہ فضل اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کا فضل ہو جائے تو اور بات ہے، تو جنت اللہ کے فضل سے ملے گی، البتہ اللہ کے فضل کے حصول کا ذریعہ عمل صالح۔ اور بزرگوں دوستوں، اسی طریقے سے ضروری ہے کہ خوف کے ساتھ ساتھ امید بھی ہو آپ کے دل میں، خوف کے ساتھ امید بھی ہو۔ کس بات کی؟ کہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے۔ خطبہ کے درمیان بات مت کیجیے، آپ دے دیجئے اس کو، بیٹھ جائیے، وہیں بیٹھ جائیے، سٹ ڈاؤن پلیز۔ تو حسن ظن اللہ سے رکھے، امید رکھے اللہ سے، خوف تو ہو، امید بھی ہو کہ ہم نیک عمل کر رہے ہیں اللہ کی توفیق سے، تو انشاءاللہ اللہ فضل فرمائے گا کہ ہمارے عمل کو قبول بھی فرمائے گا۔ گویا مومن کو امید اور خوف دونوں کے درمیان جینا، اس قدر امید بھی اللہ کی غفاریت پر نہ ہو کہ بے محابہ آپ بدکاری کرتے جائیں، گناہ کرتے جائیں، ظلم و ستم کرتے جائیں، کہیں کہ اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے، اس قدر بھی امید بہت مضبوط نہ ہو، اور اس قدر بھی خوف نہ ہو کہ اگر گناہ ہو جائے تو اللہ نہ بخشے گا ہم کو، آخری وقت میں کیا خاک مسلمان ہوں گے۔ جب اللہ توفیق دے مسلمان ہو جاؤ، توبہ کر لو، اللہ کو بخشنے والا پاؤ۔ خوف اور امید کے درمیان انسان کو جینا چاہیے، خوف بھی رہے کہ کہیں عمل رد تو نہیں کیا جاتا ہے، اور امید بھی اللہ سے قائم رکھو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گمان کے پاس ہے، جیسا گمان آپ اللہ سے کریں گے ویسے ہی اللہ کو پائیں گے۔ حدیث ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندوں کے گمان کے پاس ہوں، آپ جیسا اللہ سے گمان کریں گے ویسا اللہ کو پائیں گے۔ ایک شخص مر رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اس کے پاس، کہا کیسا اپنے کو فیل کرتے ہو، کیا محسوس کرتے ہو؟ کہا یہی محسوس کرتے ہیں کہ اب تو کوئی عمل ہو نہیں رہا ہے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بخش دے گا، کوتاہی تو ہو رہی ہے۔ کہا اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرے گا جیسا تو اس کے ساتھ امید رکھتا ہے، اس سے امید رکھتا ہے اللہ۔ فرمایا تم میں کا کوئی ہرگز نہ مارے مگر وہ اللہ سے خوش امیدی رکھے، یا اللہ جو ہو رہا ہے، ٹوٹی پھوٹی بندگی ہو رہی ہے، بڑھاپے میں کمزوری میں، اس کو قبول فرمائے، انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے گا، اللہ قبول فرمائے گا۔ کہا کہ میں اپنے بندوں کے گمان کے پاس ہوں، اور جب وہ مجھ کو ذکر کرتا ہے، جب وہ مجھ کو یاد کرتا ہے، ذکر کی فضیلت دیجیے، دیکھیے جب وہ مجھ کو یاد کرتا ہے تو میں اس کو اپنے جی میں یاد کرتا ہوں۔ جب آپ تنہائی میں خلوت میں اللہ کو یاد کرتے ہیں،
ذکر و اذکار کرتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، تو اللہ اپنے جی میں آپ کو یاد کرتا ہے۔ جی سے مراد اللہ اپنی ذات میں یاد کرتا ہے۔ اللہ کے لیے بھی نفس ہے، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ اپنی ذات سے تم کو ڈراتا ہے۔ اور اگر وہ جماعت میں اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ میں اس کو اس سے بہتر جماعت میں ذکر کرتا ہوں، فرشتے کے درمیان ذکر کرتا ہوں۔ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدٌ بِالشِّبْرٍ تقربت الیہ ذراعا، اگر کوئی بندہ مجھ سے ایک بالش قریب ہوتا ہے، میری طرف بڑھتا ہے، تو میں ایک ہاتھ بڑھتا ہوں، اور جب وہ ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں دونوں ہاتھ کو پھیلا کر کے با کہتے ہیں، ہاتھ اور بازو لے کر کے کندھے سے لے کر شولڈر سمیت دونوں کو اگر پھیلا دے تو یہ با کہلاتا ہے۔ اگر وہ ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں با بھر بڑھتا ہوں، یعنی جتنا آپ اللہ کی طرف ملتفت ہوتے ہیں، متوجہ ہوتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ اللہ رب العالمین آپ کی طرف ملتفت اور متوجہ ہوتا ہے۔ اور اگر وہ میری طرف چل کے آتا ہے تو اللہ کہتا اتیتہ ہرولۃ، تو میں تیز چل کے آتا ہوں، فوق المشی ودون الجری، دوڑنے سے کم اور چلنے سے تیز۔ تو اللہ تعالیٰ گویا کہ تیز چلتا ہے، دوڑتا ہے، یہ اس کی صفت ہوئی، لیکن کیسے، یہ کیسے کا علم اللہ کے پاس ہے۔ کیا معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین سے آپ اچھی امید رکھیے، لیکن اتنی باری امید نہ ہو کہ نہ ہم تو جنت کو حاصل کر کے ہی رہیں گے، پھر یہ عجب اور کبر ہوگا۔ تو خوف بھی ہونا چاہیے اور امید بھی ہونی چاہیے۔ لڑکا محنت سے پڑھتا بھی ہے، کلاس میں حاضری دیتا ہے، امتحان کی تیاری کرتا ہے، امید بھی اللہ سے رکھے، اور خوف بھی کھاتا رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی سوال مس کر جائے، کوئی سوال مس کر جائے، کسی سوال کا جواب نہ ہو سکے تو امتحان میں نمبر کم آ جائے، فیل کر جائے کسی سبجیکٹ میں۔ امید اور خوف کے درمیان رہنا چاہیے، اور جوانی میں تو خوف اللہ کا زیادہ ہونا چاہیے۔ اب بوڑھے ہو گئے، کمزور ہو گئے، کمر خمیدہ ہو گئے، ٹانگ ٹیڑھی ہو گئی، اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو گیا، تو جس طریقہ سے بھی ہوتا ہے اللہ کی اطاعت اور بندگی کیجیے اور اللہ سے قبولیت کی اچھی امید رکھیے۔ 4 باتیں ہوئی، اور 5ویں بات یہ ہے کہ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ ہمارے عملوں کو قبول فرمائے۔ یہ دعا بھی بہت بڑا ذریعہ ہے قبولیت عمل کا، جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا کہ حضرات انبیاء اور صالحین اپنی عبادتوں کی قبولیت کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ اب جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ کوئی وحی تو نہیں آنے والی ہے جس سے ہم کو لگے کہ ہمارا عمل اللہ کے نزدیک مقبول ہوا، لیکن کچھ بشائر ہیں، کچھ علامات ہیں جن سے ایک مومن کو امید جگتی ہے کہ اس کا عمل مقبول ہوا۔ وہ کیا ہے؟ ان میں سے چند باتیں آپ سے ذکر کرتا ہوں۔ وہ یہ کہ اگر آپ نیکی کا کوئی کام کرتے ہیں اور نیکی کے بعد نیکی کی طرف طبیعت راغب ہے، پھر دوسرا کام نیکی کا کیا تو پھر تیسرے کام کی طرف آپ کی طبیعت راغب ہے، تو اگر نیکی کے بعد نیکی، نیکی کے بعد نیکی کی طرف اگر آپ کا جذبہ جا رہا ہے تو سمجھ لیجیے کہ آپ کا عمل اللہ کے نزدیک مقبول ہو رہا ہے، کیونکہ نیکی اپنے پیچھے نیکی کو لے کر آتی ہے۔ من یقترف منکم حسنۃ، من یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا، من یقترف حسنۃ، جو نیکی کا کام کرے گا اللہ کہتا ہے اس کی نیکی میں ہم اضافہ کرتے چلے جائیں گے۔ والذین اہتدوا زادہم ھدی، اللہ تعالیٰ ہدایت یافتہ لوگوں کی ہدایت میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے۔ تو اگر نیکی کے بعد نیکی اگر آپ کے لیے آسان ہے تو یہ اس بات کے لیے بشارت ہے کہ آپ کا عمل اللہ نے قبول فرمایا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بغیر سبب کے، بغیر پیسہ خرچ کیے ہوئے، بغیر نام و نسب کے، خاندانی بیک گراؤنڈ نہیں ہے ہمارا، اس کے باوجود بھی اگر آپ کی مقبولیت اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی دلوں میں بڑھتی چلی جا رہی ہے، لوگ غائبانہ آپ کا اچھا تذکرہ کرتے ہیں، دعائیہ کلمات سے آپ کو نوازتے ہیں، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ آپ سے راضی اور خوش ہے۔ یہ بہترین علامت ہے، حدیث قدسی ہے۔ اللہ رب العالمین، جب صحیحین کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جب کسی بندے کو چاہتا ہے، اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبریل کو پکارتا ہے۔ جبریل جب آتے ہیں تو کہتے ہیں جبریل میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ تو بھلا جس سے اللہ محبت کرے اس سے جبریل محبت نہ کریں علیہ الصلوۃ والسلام؟ جبریل بھی محبت کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کے کہنے پر جبریل امین آسمان والوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اے آسمان کے فرشتوں، اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ آسمان والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ ثم یوضع لہ القبول فی الارض، پھر اس آدمی کی مقبولیت زمین میں اتار دی جاتی ہے۔ زمین والے اس انسان سے محبت کرتے ہیں، کوئی پیسہ نہیں خرچ کرتا، کسی کی چاپلوسی بھی نہیں کرتا، کوئی خاندانی بیک گراؤنڈ نہیں ہے اس کا، بڑے باپ کا بیٹا ہے، بڑے مولانا کا بیٹا ہے، بڑے ڈاکٹر انجینئر کا بیٹا ہے، کچھ نہیں، لیکن صرف ایمان اور اس کی تقوی کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس بندے سے محبت کرتا ہے اور آسمان سے لے کر زمین تک اس کی مقبولیت اتار دیتا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا،
بے شک اللہ ایمان والوں کو اور عمل صالح کرنے والوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ اور تیسری اور آخری بات کہ جب آدمی کا عمل مقبول ہو، اس کو ٹیسٹ کیجئے ایسے کہ جب آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہوں تو اپنے کسی عمل کو جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کیا ہے، اس عمل کے وسیلے سے اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ میں نے فلاں موقع پر یہ کام کیا تھا اور تو جانتا کہ صرف تیری رضا اور خوشنودی کے لیے کیا تھا، تو اگر یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے تو میری اس پیش آمدہ تکلیف کو دور کر دی، اور اگر اللہ نے آپ کی پریشانی کو دور کر دیا تو یہ بہترین بشارت ہوئی آپ کے لیے کہ آپ کا عمل مقبول ہوا، جبھی تو آپ کی دعا قبول ہوئی۔ اور یاد کیجیے ان 3 لوگوں کو جو غار میں چھپے تھے اور ایک بھاری چٹان نے غار کا منہ بند کر دیا تھا اور ان کو اپنی موت نظر آئی، تو تینوں نے مشورہ کیا ادعوا اللہ بصالح اعمالکم، اللہ تعالیٰ سے اپنے نیک عملوں کے وسیلے سے دعا کرو۔ چنانچہ تینوں نے اپنا اپنا نیک عمل اللہ کے سامنے پیش کیا، اور واقعہ مشہور ہے آپ کو، صحیح بخاری کی حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر سے کہ وہ چٹان وہاں سے لڑک گئی اور تینوں سلامتی کے ساتھ غار سے واپس آ گئے۔ میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان اور اخلاص اور للہیت و سنت کی توفیق عطا فرمائے، زیور تقویٰ سے اللہ تعالیٰ آراستہ و پیراستہ فرمائے، اور جو کچھ باتیں بتائی گئی ہیں قبولیت اعمال کے لیے، اس میں ایک ضروری چیز یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ بوڑھے ماں باپ کو آج کل بڑی تکلیف ہے اپنی اولاد سے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا کرے ہم نوجوانوں کو، ادھیروں کو جن کے ماں باپ زندہ ہیں، بڑی نعمت ہے، ان کی قدر کیجیے، ان کی قدر کیجیے۔ اللہ رب العالمین نے وصیت فرمائی ہے وصینا الانسان بوالدیہ احسانا حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، تمہاری ماں جو تکلیف پر تکلیف سہ کر کے تمہیں عمل میں اٹھائی پھرتی ہے، وہ تکلیف پر تکلیف سہتی ہے، پھر وہ تمہیں جنتی ہے، ولادت کی تکلیف برداشت کرتی ہے، پھر رضاعت دودھ پلاتی ہے، حضانہ صفائی ستھرائی کرتی ہے، تکلیف دور کرتی ہے، اپنی ماں کو بالکل ہی تکلیف نہ دو، اور اس کے بعد اپنی اولاد کے صلاح و فلاح کی دعا کرو کہ اللہ ہماری اولاد کو نیک بنا، اور اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں تم کو اور تمہارے باپوں کو ان کے شکر گزاری کرو کہ اللہ تو نے ہم پر اور ہمارے ماں باپ پر جو نیکیاں کی تھی، احسان فرمائے تھے، ان کا میں شکر ادا کرتا ہوں۔ آگے اللہ فرماتا ہے سورہ احقاف آیت نمبر 16 میں اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتہم فی اصحاب الجنہ وعد الصدق الذی کانوا یوعدون۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کی نیکیوں کو ہم قبول کرتے ہیں، یہ جملہ تھا، نیکیوں کو قبول کرتے ہیں اور ان کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ جو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، اولاد کی اچھی تربیت کرتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرتے ہیں، ہم ان کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں اور ان کی نیکیوں کو قبول کرتے ہیں، وہ لوگ فی اصحاب الجنہ، جنتیوں میں سے ہوں گے، وہ جنتی ہیں۔ وعد الصدق، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے جو اصدق القائلین ہے، جس کا کبھی وعدہ خلاف نہیں ہو سکتا، جو کبھی وعدہ خلافی نہیں کر سکتا۔ وعد الصدق الذی کانوا یوعدون۔ وباللہ التوفیق، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔